السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات جاری ہیں، تاہم ناکافی امداد کے باعث سیلاب متاثرین مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں، جبکہ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں درپیش مسائل کو بھی خبروں اور رپورٹس کی شکل میں پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے سندھ کی دھرتی سے۔ نظر ڈالتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ انسان آج کے دور میں اپنی عارضی زندگی کے لیے تو ہزارہ جتن کرتا ہے، تاہم اپنی ابدی زندگی کو یکسر فراموش کر چکا ہے۔ دنیاوی تزئین و آرائش کے لیے جہاں وہ محلات تعمیر کر رہا ہے، وہیں پر وہ اپنے ابدی مقام کو فراموش کر چکا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال میرپور ماتھیلو شہر کے مرکزی قبرستان کی ہے، جو انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کی عدم توجہ اور بے حسی کے باعث تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں میرپور ماتھیلو سے ظفر اقبال کی یہ رپورٹ۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرپور ماتھیلو میں شہر کا مرکزی قبرستان انتہائی بدحالی کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ قبرستان میں پانی اور روشنی کی عدم دستیابی کی وجہ سے قبروں کی تعمیر ایک مشکل عمل ہے، اور برقی روشنی نہ ہونے کے باعث رات کو میت کی تدفین میں ورثاء کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اپنی مدد آپ کے تحت لگائے جانے والے پانی کے نلکوں کی ہتھیاں منشیات کے عادی نکال کر لے جاتے ہیں۔ کوئی فوت کی ہو جاتی ہے، لائٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرکار کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ قبرستان میں قبریں بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، یہ مشکلات ہیں، اور پانی نہیں ہے، ادھر لائٹنگ کی کوئی اپنی سکھ نہیں ہے۔ قبرستان میں صفائی کے فقدان اور نگرانی نہ ہونے کے باعث قبریں جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہیں، جس سے قبروں کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے، اور قبروں کی تلاش کے لیے ورثاء کو قبرستان میں جھاڑیوں کو آگ لگانا پڑتی ہے، جو کہ قطعاً غیر شرعی عمل ہے۔ قبرستان کی دیکھ بھال اور پودے لگانے کا نیک عمل شہر کے ایک تاجر حاجی عبدالکریم سومرو نے اپنے ذمہ لیا ہے، تاہم اتنے بڑے قبرستان کی نگرانی اور دیکھ بھال انفرادی طور پر ممکن نہیں، جبکہ آج تک عوامی نمائندوں اور انتظامیہ کی جانب سے شہر کے اس مرکزی قبرستان پر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آج یہ قبرستان وحشت اور ویرانے کا منظر پیش کرتا ہے۔ قبرستان کے گرد و نواح میں آباد مکینوں کے گھروں کا گندا پانی بھی قبرستان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے باعث قبرستان میں بدبو اور گندے پانی کے تالاب بن جاتے ہیں۔ قبرستان میں تعفن پھیل رہا ہے۔ قبرستان میں میت کو لے جانے کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے جنازے کو بڑی مشکل سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخری آرام گاہ تک لے جایا جاتا ہے۔ انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کی عدم توجہی کے باعث شہر کا مرکزی قبرستان ویرانے اور وحشت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آباء و اجداد کی نشانیوں کو بچانے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرہ مین شکیل سومرو کے ساتھ ظفر اقبال، دنیا نیوز، میرپور ماتھیلو۔ آئے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں نواب شاہ۔ نواب شاہ سمیت سندھ بھر کے 700 سے زائد ویکسینیٹروں نے گزشتہ 6 سالوں سے مستقل نہ کیے جانے اور 6 ماہ سے تنخواہوں کی عدم فراہمی کے خلاف بطور احتجاج پولیو مہم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ نواب شاہ سمیت سندھ بھر کے 700 سے زائد ویکسینیٹروں نے گزشتہ 6 سالوں سے مستقل نہ کیے جانے اور 6 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آج سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ویکسینیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ سندھ بھر کے دور دراز علاقوں میں معصوم بچوں کو پولیو اور 8 خطرناک بیماریوں کے ٹیکے لگاتے ہیں، مگر ان کے اپنے بچے فاقہ کشی اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی ذمہ داری محکمہ صحت اور سندھ حکومت پر ہے۔ سندھ میں 700 سے زائد تجربہ کار ویکسینیٹرز کو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہوئے 6 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر مستقل کرنے کے بجائے سندھ حکومت سیاسی بنیادوں پر نئے افراد منتخب کر رہی ہے، جبکہ احتجاج کرنے پر انہیں 6 ماہ سے تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئیں، جس کے باعث سینکڑوں خاندان فاقہ کشی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جا کے ڈیوٹیاں کرو۔ بھائی ڈیوٹی ہم کیسے کریں جب ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جا رہے؟ 6 مہینے سے جو ہماری پگاریں وہ نہیں دے رہے۔ 3 صوبوں کے جو ہے وہ سارے ویکسینیٹر پکے ہو گئے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ایجو صاحب جو ہے ہمیں پریشرائز کر رہا ہے، ہمیں دعوے دے رہا ہے کہ نہیں کرو گے تمہیں نکال دیں گے۔ کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور ویکسینیشن کا مکمل ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ جب تک ہمارا جو ریئل مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا گیا تو ہم جو ہے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، آپ کو لیے چلیں گے کشمور۔
سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان کی وارداتیں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ کشمور کے مختلف علاقوں سے اغوا ہونے والے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو پولیس تاحال بازیاب نہیں کرا سکی، جس کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ سندھ کے علاقے کشمور میں پولیس اغوا ہونے والے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو بازیاب نہ کرا سکی۔ گزشتہ رات کاندکوٹ شہر کے گرلز اسکول کے گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اغوا ہونے والا 3 سالہ بچہ ترنجیت، گریڈ اسٹیشن کے قریب اغوا ہونے والا رکشہ ڈرائیور 22 سالہ ظہیر نوناری، 15 دن قبل نہشہ پور شہر سے اغوا ہونے والا 3 سالہ بچی روشنی کو پولیس تاحال بازیاب نہیں کرا سکی ہے۔ مسلح افراد نے لاکھوں روپے تاوان کی خاطر بچوں کو اغوا کرنا کاروبار بنا لیا ہے۔ ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے اور ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے پولیس بے بس نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اغوا ہونے والا ایک بچہ بازیاب ہوتا ہے تو دوسرا بچہ پھر اغوا ہو جاتا ہے۔ ضلع بھر میں اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کے خلاف پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی جانب سے کندکوٹ میں ہڑتال شروع کر دی گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو سندھ کے صدر سردار تاج محمد ڈومکی نے دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے بچوں کے اغوا کو کاروبار بنانے والے مسلح افراد کو پولیس روکنے میں ناکام ہو گئی ہے اور گھنونے کاروبار میں ملوث ہونے والے افراد کو گرفتار کر کے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو بازیاب نہیں کرایا گیا تو پوری سندھ میں احتجاج شروع کرایا جائے گا۔ ناظرین، ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح سندھ کی چند خبروں کا۔ دادو کی تحصیل میہر میں کھوسا برادری کے 2 گروہوں میں 5 سالہ پرانے تنازع پر 3 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ دادو کی تحصیل میہر میں کھوسا برادری کے 2 گروہوں میں زمینی تنازع پر 3 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یعنی شاہدین کے مطابق 5 سالہ زمین کے تنازع پر 3 افراد کو علی شیر کھوسو اور علی حیدر نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ اس تنازع پر اب تک 8 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ پولیس نے مقتولین کے ورثاء کی طرف سے واقعے کی FIR درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پنگریوں کے نواحی گاؤں سانگی فرا میں رشتہ داروں کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والی لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کے دوران مسلح افراد نے لڑکی اور اس کے شوہر کو مزاحمت کرنے پر زخمی کر دیا۔ پنگریوں میں رشتہ داروں کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والی لڑکی گنگا کولی کو اغوا کرنے کی کوشش کے دوران مسلح افراد نے لڑکی اور اس کے شوہر کو مزاحمت کرنے پر زخمی کر دیا۔ پنگری پولیس کی جانب سے کیس درج نہ کرنے پر پیرو کولی نے پریس کلب پنگریوں میں زخمی حالت میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمت کے دوران ایک اغوا کار کا شناختی کارڈ ملا تھا جو پولیس کو دکھایا گیا، مگر پولیس اس کے باوجود کیس درج نہیں کر رہی اور نہ علاج کے لیے انہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ پولیس بھاری رشوت لے کے ملزموں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ لواحقین نے ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے حیدرآباد سے نواب شاہ جانے والی مسافر بس میں مٹیاری بس سٹاپ سے مسافروں کے روپ میں چڑھنے والے 6 نامعلوم مسلح افراد کی لوٹ مار۔